الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی شرائط کون کون سی ہیں؟ تو اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں، شرط جس چیز کی بھی ہوتی ہے، جب تک ہم شرط کو ادا نہیں کریں گے تو وہ چیز ادا ہی نہیں ہوتی جس کی وہ شرط ہوتی ہے۔ یعنی نماز کی شرائط ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی ہم شرط ادا نہیں کرتے تو وہ نماز ہماری ادا ہی نہیں ہوگی جس کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت کا کرنا، نیت کرنا یہ شرط ہے۔ اگر کوئی بھائی بغیر نیت کے پوری نماز ہی کیوں نہ پڑھ لے، آئے مسجد میں کھڑا رہے، تو اس اعتبار سے جب اس نے نیت ہی نہیں کی، قصد القلب، دل کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو اس سے اس کی جو نماز ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ پر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر اس نے نیت کر لی ہے لیکن جگہ پاک نہیں ہے تو تب بھی اس کی جو نماز ہے وہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جگہ کا پاک جو ہونا ہے یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اور جتنی بھی نماز کی شرائط ہیں ان تمام شرائط کا بیک وقت ساروں کا پایا جانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک بھی نہیں پائی جائے گی تو ہماری جو نماز ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جسم کا پاک ہونا، یہ نہیں ہے کہ ہمارا جسم ناپاک ہے اور جگہ پاک ہے، نیت بھی کی ہے تو ہماری نماز ادا ہو جائے گی، نہیں ہوگی، بلکہ جسم کا حد سے اصغر اور اکبر سے، یعنی باوضو بھی ہونا ضروری ہے اور غسل جنابت سے پاک بھی ہونا ضروری ہے۔ جب ہمارا جسم بھی پاک ہوگا، جگہ بھی پاک ہوگی، نیت بھی کر کے آئیں گے، تو اس طرح سے جو ہم نے نماز کی شرائط ہیں ان کو پورا کر لیا ہے، اس طریقے سے ہماری نماز ادا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی وہ کپڑے جو ہمارے جسم کے ساتھ ٹچ ہوئے کھڑے ہیں، جو ہم نے کپڑے ملبوس کیے ہوئے ہیں، تو ان کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، باقی ہم نے ساری شرائطوں کو پورا کر رکھا ہے، تو ہماری جو نماز ہے وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح قبلہ رخ منہ ہونا یہ بھی لازم اور ضروری ہے، یعنی اگر بندہ ساری شرائط پوری کر لے، جگہ بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، کپڑا بھی پاک ہے، نیت بھی کی ہے، لیکن قبلہ رخ منہ نہیں کیا، تو کیونکہ ایک شرط نہیں پائی گئی تو اس سے اس کی جو نماز ہے وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس نماز کو وہ ادا کر رہا ہے اس نماز کا وقت ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فجر کا ٹائم ہے ہم کہیں ایڈوانس میں ظہر بھی پڑھ لیں تو ہماری وہ نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ظہر کا ٹائم ابھی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جس نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ قضا نمازیں ہیں تو مکروہ اوقات کے علاوہ اگر کوئی بھائی قضا کو بجا لاتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، اگرچہ وہ اس نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے۔ مثلا کوئی بندہ عشاء کی قضا کرنا چاہتا ہے تو فجر کے بعد کر سکتا ہے، لیکن مکروہ اوقات کے علاوہ تو یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن ہم وقت سے پہلے والی جو نمازیں ہیں ان کو بجا نہیں لا سکتے کہ فجر کا ٹائم ہے میں کہوں آج کی ظہر بھی پڑھ لوں، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ تو وقت سے پہلے نماز ادا نہیں ہوگی، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس نماز کو ہم ادا کر رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا یہ بھی نماز کی شرائطوں میں سے ہے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ ستر عورت کا ڈھکا ہونا یہ بھی لازم ہے۔ ستر عورت کیا ہے؟ مرد کا ستر یہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے سمیت، اور عورت کا ستر کیا ہے؟ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور چہرہ اور اس کے علاوہ پاؤں، ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی سارا عورت کا ستر ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر 1 درہم کے برابر نظر آ جاتی ہے، چاہے مرد کے ستر میں سے یا عورت کے ستر میں سے، عورت کے بال جو ہیں یہ بھی ستر میں ہیں، تو اس کی جو نماز ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ یعنی ستر عورت کا ڈھکا ہوا ہونا نماز میں یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ جب تک یہ تمام کی تمام شرائطیں ایک نماز میں نہیں پائی جائیں گی وہ ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ یعنی جتنی بھی شرائط میں نے ذکر کی ہیں، یعنی نیت کا کرنا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، اسی طرح نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ منہ ہونا، ستر عورت کا ڈھکا ہونا، یہ ساری کی ساری شرائطیں بیک وقت اگر جمع ہو جائیں گی، بیک وقت پائی جائیں گی تو وہ ہماری نماز ادا ہوگی، وگرنہ ہماری نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔